ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اپنے نفسوں کی شرارتوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ پر، آپ کے آل پر اور صحابہ کرام پر تا قیامت بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر پورا نگہبان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ حمد و صلات کے بعد، اے اللہ کے بندو، ہمارے دین کے محاسن اور اس کے کمال کے دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے مکارم اخلاق کو سراہا اور ان کے شان و مرتبے کو بڑھایا، محاسن آداب اپنانے کی ترغیب دی اور ان کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت ہی بنا دیا جن سے نیکیوں کے پڑلے بھاری ہوں گے، اور انہی کے مطابق جنتوں میں درجات میں بھی مختلف ہوں گے۔ نرم خوئی ایک مسلمان کی جلیل القدر، افضل ترین اور خوبصورت اوصاف و خصائص میں سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قول و فعل میں نرمی اختیار کرنا اور کسی بھی معاملے کو احسن طریقے سے ادا کرتے ہوئے لطف و مہربانی والا برتاؤ کرنا۔ اللہ کے بندو، نرمی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی کرنے پر وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو سختی کرنے پر عطا نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا کرتا ہے۔ اور وہ مومن جو نرمی کے موقع پر نرمی برتتا ہے تو وہ صفات الہیہ میں سے ایک صفت میں اپنے پروردگار کی موافقت کرتا ہے، اور جو کسی صفت میں اپنے رب کی موافقت اختیار کر لیتا ہے تو یہ صفت اس کی مہار پکڑ کر آگے لے چلتی ہے، اسے اس کے رب کے پروردگار کر پہنچاتی ہے، اور اسے اس کے رب اور اس کے رحمت الہی کے قریب کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات سے محبت کرتا ہے اور اپنے بندے میں اپنی صفات کے مقتضیات اور ان کے آثار کے ظہور کو بھی پسند کرتا ہے۔ وہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا، نرمی اور نرمی کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ مسلمانوں، نرم مزاجی اولاد آدم کے سردار سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین اور اعلیٰ و عرفہ اخلاق میں سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کمال، امانت کی ادائیگی اور امت کے تئیں مکمل خیر خواہی میں وصف سب سے نمایاں اور ظاہر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جلیلہ میں سے اس خصلت کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خصلت کو نمایاں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو بدخلق سخت دل ہوتا تو یقیناً وہ تیرے گر سے منتشر ہو جاتے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدگی اور متانت میں بھی نرم تینت، عزم و جزم میں بھی حلیم و بردبار، اور نرم کو ایسے کہ ضعف و کمزوری سے مبرہ تھی۔ عالم و جاہل، موافق و مخالف، دوست و دشمن، سب آپ کی نرم دلی سے متمتع ہوئے۔ اور چھوٹے بڑے، امیر و غریب، شریف و رذیل، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی و لطف سے محظوظ ہوئے، یہاں تک کہ شیر خوار بچہ بھی۔ اور کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے اس فرمان کے مصداق تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اخلاق کے بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔
ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیک، آپ پر موت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تم پر بھی۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا یہودی کی بات سمجھ گئی اور جواب میں کہا وعلیکم السلام واللعنہ، تمہیں پر موت اور لعنت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ یا عائشہ، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ بخاری نے اس کی روایت کی اور مسلم کی روایت میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کی بنا پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو درست مزاجی کی بنا پر عطا نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام میں نرمی اختیار کرنے والا ہے۔ اس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حالانکہ وہ ایک ہی گھڑی ایک ہی لمحے میں ان کو پیدا کرنے پر قادر تھا، لیکن اس نے انہیں 6 دنوں میں پیدا کیا تاکہ اپنی مخلوق کو ہر معاملات میں غور و فکر اور تحمل سکھائے۔ اور جہاں تک مومنین اور ان کے بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی اور نرم دلی کا تعلق ہے تو اس کے بہت سے شواہد اور دلائل موجود ہیں، جن میں سے ایک دلیل ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اسے اپنے کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں۔ اس حدیث سے یہ بات آیا ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرم خوئی اور نرم دلی سے متصف تھے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو مولود کو اپنی گود میں بٹھایا تھا اس وقت نو مولود کی ماں کو تسلی دینے کے لیے کس قدر نہایت نرم دلی کا برتاؤ کیا تھا۔ آپ کے پاک کپڑے پر نجاست لگ جانے سے آپ نہ رنجیدہ ہوئے اور نہ تنگ دل ہوئے، بلکہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ آپ نے پانی منگوایا اور اسے اپنے کپڑے پر بہا دیا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جانے کے لیے نکلے تو کچھ بچے آپ کے ساتھ ہو لیے، ان میں سے ہر بچے کے رخسار پر آپ نے ہاتھ پھیرا اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو شاز کے ڈبے میں سے ہاتھ نکالا۔ ہر وہ عمل کرنے والا جو اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے بھلائی چاہتا ہے اسے نرمی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہر داعی، معلم، نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والے کو بھی اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ان لوگوں کو نرمی اختیار کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ابو رفعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ خطبہ دے رہے تھے، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ایک اجنبی شخص اپنے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آیا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس کا دین کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور خطبہ روک دیا یہاں تک کہ آپ مجھ تک پہنچ گئے۔ پھر ایک کرسی لائی گئی، میرا خیال ہے کہ اس کے پائے لوہے کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے اور مجھے سکھانے لگے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا۔ پھر آپ لوٹ کر آئے اور اپنا خطبہ مکمل کیا۔ جلیل القدر امام سفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے کو چاہیے کہ وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اور جس چیز سے منع کرتا ہے اس کا علم رکھتا ہو، اسی طرح جس چیز کا وہ حکم دیتا ہے اور جس چیز سے منع کرتا ہے اس میں عادل ہو، نیز اسی طرح اس میں نرمی برتنے والا بھی ہو۔ اللہ کے بندو، نرمی 2 پسندیدہ صفات کا ثمرہ ہے جن اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہ بردباری اور سنجیدگی ہے۔ لہذا جب انسان ان دونوں عادتوں کو اپنا لے تو وہ ضرور نرم خو بن جاتا ہے۔ پھر اس کی نرمی کے اثرات اس کے قول و فعل میں درستگی، مروت میں کمال
اور اللہ اور اس کے بندوں سے محبت کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ لہذا جن کی فطرت میں یہ دونوں خصلتیں شامل ہوں وہ اللہ کی تعریف کرے، اس کا شکر بجا لائے، کیونکہ وہ خیر عظیم سے نوازا گیا۔ اور جس کے اندر ان صفات کا فقدان ہو وہ عطا کرنے والے رحمان سے ان کو مانگے۔ نیز شیطان اور اپنے نفس سے مجاہدہ کے ذریعے ان کو اپنانے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ دونوں ان کے برعکس یعنی غصہ اور اجرت پسندی کا حکم دیتے ہیں، اور یہ عقل مند انسان کے لیے سوکھی گھاس میں سرایت کرنے والی آگ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ مسلمانوں، نرمی سے بندوں کے بیشتر دنیاوی و اخروی مصلحتیں پوری ہو جاتی ہیں، بلکہ تمام خیر نرمی ہی میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نرمی سے محروم کر دیا جائے وہ تمام خیر سے محروم ہوتا ہے۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلام میں سے ہے، کیونکہ یہ حدیث مختصر ترین عبارت میں بہت ساری عظیم معنی پر مشتمل ہے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ نرمی عبادت اور لوگوں کے ساتھ تعامل دونوں میں داخل ہے۔ لہذا جو شخص عبادتوں میں نرمی سے محروم ہو وہ عجلت اور فکر کی پراغندی کے ساتھ جلدی سے فارغ ہونے کی چاہ رکھتے ہوئے عبادت ادا کرتا ہے، جس کے سبب وہ عبادتوں کی لذت، برکت، خشوع و خضوع اور کمال اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگوں کے ساتھ تعامل میں نرمی سے محروم ہو اس کا تعلق لوگوں سے بگڑ جاتا ہے، ان کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، ان کی دشمنی مول لیتا ہے اور بسا اوقات ان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، اور یہ ہر خیر سے پورے طور پر محرومی ہے اور سراپا شر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے مزین کر دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جاتی ہے اسے بدنما اور عیبدار کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے، مجھے اور آپ کو اس کی آیت اور حکیمانہ نصائح سے نفع پہنچائے۔ میں یہ بات کہتے ہوئے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو پیدا کرنے والا اور کمال درجے کا تخلیق کرنے والا ہے، اپنے فضل و رحمت سے بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہوں ہمارے سردار اور نبی محمد پر، جو بہترین خصلتوں اور کامل ترین خوبیوں سے متصف تھے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندوں، نرمی و شفقت سے آراستہ افعال و اقوال ایک حلیم و بردبار انسان ہی سے صادر ہوتے ہیں، اور چونکہ انبیاء و رسول اپنی قوموں کو رب کی طرف دعوت دیتے وقت نرمی و شفقت کے سخت محتاج تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حلم و بردباری کی صفت سے مزین کیا، جو کہ اعلیٰ ترین صفات میں سب سے نمایاں صفت ہے، اور یہ محور عقل ہے یا اس سے بھی کہیں اعلیٰ ہے۔ تابعی جلیل رجا بن حیوہ فرماتے ہیں، حلم و بردباری عقل سے بھی عرفہ و اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام حلیم رکھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے خلیل، نبی، موحدین کے امام الانبیاء کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہوئے فرمایا، بے شک ابراہیم یقیناً بہت نرم دل، بڑا بردبار تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کو وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو ہم نے اسے ایک بہت بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اور ہمارے نبی، سردار اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت میں بلند ترین اور اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سیرت اور اس کے برکت میں بابرکت زندگی میں اس کے بے شمار شواہد مل جائیں گے۔ اس لیے اللہ کی رضا کا طلبگار ہر ایک مسلمان کی اللہ کی رضا کا طلبگار ہر ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی برگزیدہ رسولوں اور بالخصوص دونوں خلیل ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا و پیروی کریں گے۔ اور حلم و بردباری کی تحصیل کے اسباب میں سے بکثرت ذکر الہی ہے، کیونکہ اس سے دلوں میں ایسی خوشی اور وسعت پیدا ہوتی ہے کہ جب ایسے عوارض پیش آتے ہیں جو بے چین کرنے والے، جلد غصے کا باعث اور سنگ دلی کا موجب ہوتے ہیں، تو انہیں وہ برداشت کر جاتے ہیں۔ اور حلم و بردباری کی تحصیل کے وسائل میں سے یہ ہے، انسان کا یہ علم و شعور ہے کہ اس کے ذریعے انسانی عقل کی توانائی کی حفاظت کی جاتی ہے، کیونکہ غیظ و غضب شعور و ادراک کو ختم کر دیتا ہے
اور عقل کی قوت کو کم کر دیتا ہے۔ علم و بردباری کی تحصیل کے اسباب میں سے اہل علم و فضل اور اہل دانش و عقل مند کی ہم نشینی اور صحبت و رفاقت بھی ہے، کیونکہ عمدہ اخلاق صحبت اور رفاقت سے دوستوں کے درمیان منتقل ہوتے ہیں، جس طرح برے اخلاق برے صحبت سے منتقل ہوتے ہیں۔ اور حلم و بردباری کی تحصیل کے اسباب میں سے بھی ہے کہ انسان کے پاس اس بات کا شعور ہو کہ جلد اور بہت زیادہ غصہ ہونے سے بہت سارے جسمانی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان سے عافیت میں رکھے۔ اس لیے ہر دانا اور عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے حسن اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرے جس کے ذریعے وہ اپنے دین اور جسم کی حفاظت کر سکے اور اپنے نفس اور اپنے سماج کے لیے مفید بن سکے، اور اس کے لیے شرعی اسباب و وسائل سے مدد لے، جن میں سب سے عظیم رب سے دعا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے دوسری حالت میں سے اس اچھی حالت میں منتقل کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق حال شامل ہو۔ جیسا کہ اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میری بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، تیرے سوا بہترین اخلاق کی راہ پر چلانے والا کوئی نہیں، اور برے اخلاق مجھ سے ہٹا دے، تیرے سوا برے اخلاق کو مجھ سے ہٹانے والا کوئی نہیں۔ مسلمانوں، بے شک سب سے بہترین چیز جس چیز میں تمہیں مصروف ہونا چاہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا ہے، جو کہ تمام رسولوں کے سردار اور خاتم الانبیاء ہیں، جو سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھیں گے، جو سب سے پہلے سفارش کریں گے اور جن کی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کی اولاد پر، جیسا تو نے رحمت نازل کی ابراہیم کی آل پر، اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج و اولاد پر، جیسے تو نے برکت نازل کی ابراہیم کی آل پر، یقیناً تو بزرگی والا ہے۔ اے اللہ چاروں خلفاء سے راضی ہو جا جن کی سنت کی پیروی مطلوب ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ اے اللہ اپنے تمام صحابہ سے راضی ہو جا، تابعین سے بھی، اور تا قیامت احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے قوت و غلبے والے، اے اللہ تو ہر جگہ کے ہمارے مظلوم اور کمزور بھائیوں کی مدد فرما، ان کی نصرت و تائید فرما۔ اے اللہ تو ہمارے فلسطینی بھائیوں کو ظالموں کے ظلم و زیادتی اور سازش کرنے والوں کی سازش سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے، بھوکوں کو کھانا کھلا، ان کے درمیان اتحاد پیدا کر، اور تیرے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک اور گھروں میں امن امان نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی اور ان کے ولی عہد کی ہر اس کام میں مدد فرما جس میں بندوں کی اور ملکوں کی خیر ہو۔ اے اللہ تمام عمرا کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور تیرے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ کے بندو، اللہ کو یاد کرو۔